بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، مشکل کشا صرف ایک خدا، یہ موضوع اس قدر بدیع اور واضح ہے کہ اس کو بیان کر کے آپ کے علم میں اضافہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، مگر جب عقل اور خرد کی نعمت پر جہالت کا سیاہ پردہ پڑ جائے تو بدیہی چیز کا انکار کیا جانا بھی بعید از عقل نہیں ہے۔ آج جہاں دیگر صفات ربانی میں بندگانی خدا کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، وہاں رب ذوالجلال کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی صفت کاملہ کو بھی پامال کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ مصائب اور آلام میں غیر اللہ کی ندا ایک طبقے کے دین اور مذہب کا حصہ بن گئی۔ خدائی اختیارات مقبولان خدا کے سپرد کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ عالم ہستی کو سب سے پہلے اپنی قدم بوسی کا شرف عطا کرنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جب سنگین مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی زبان سے بھی جس ہستی کا نام نامی نکلتا ہے وہ خالق کائنات کی ہستی ہے، جسے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام پکار کر کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کر کے جب مشکلات اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں تو صرف رب ذوالجلال کے دربار میں مشکل کشائی کی استدعا پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مشکل پیش آتی ہے تو خالق کائنات کے دربار میں دست بدعا نظر آتے ہیں اور اپنے رب کے حضور دعوات و مناجات کا طریقہ اپنا کر آنے والی نسل انسانی کو اس کے در کا سوالی بن جانے کا درس دے دیتے ہیں اور انسانیت کو یہ باور کراتے ہیں اسی کے در کا ہے ہر ایک سوالی، اسی کے در کے ہیں محتاج سارے، اسی کے خزانے ہیں دنیا کے یہ سب، اسی کے لیے ہیں تخت و تاج سارے۔ ناظرین مکرم، نسل انسانیت کا مقدس اور مطہر طبقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، مگر مصائب اور آلام میں وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پکارتے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر مصائب اور آلام کا جب کوہ ستم ٹوٹا ہے اور دریا کی تاریکی میں مچھلی کا لقمہ بنتے ہیں تو ان تاریکیوں میں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی صدائیں بلند کر کے خلاق عالم کی مشکل کشائی کا اعلان کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یعنی اگر حضرت یونس کی زبان پر اس حقیقی مشکل کشا کا نام نہ آتا تو صبح قیامت تک مچھلی کا پیٹ ان کا مسکن بن کر رہ جاتا۔ مجھے باغ نبوت میں حضرت ایوب علیہ السلام بھی نظر آئے ہیں جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اس مالک کائنات کو یوں پکار رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مجھے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی نظر آئے ہیں جو غم اور حزن کا دامن طلب بارگاہ رب ذوالجلال میں یوں پھیلا رہتے ہیں، رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین۔ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نظر آئے ہیں جو 40 سال تک آنسوں کی برسات میں اپنی مشکل کشائی کی استدعا خالق کائنات کے دربار عالی میں کرتے نظر آتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر آخر میں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف کی وادی میں، کبھی مکہ کی وادی میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں مصائب اور آلام کے کوہ گراں سہ کر اپنے خالق حقیقی کو ہی پکارتے ہیں اور امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں، جب بھی مصیبت میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو، حتیٰ کہ تسمہ ٹوٹنے کے تکلیف لاحق ہوئی تو اللہ سے مدد مانگو، نمک کی عدمی موجودگی کا ضرر لاحق ہوا ہے اللہ کو پکارو، جو دیتا ہے تو اس قدر دیتا ہے کہ وسیع ہے اس کی قدرت کے، دیکھو تو اس قدر خزانے، تکتا نہیں وہ دیتے دیتے تھک گئے ہیں سب زمانے۔ ناظرین مکرم، مجھے اوراق قرآن اور سنت میں مشرکین مکہ کا وہ طرز عمل بھی نظر آتا ہے جو خالق کائنات ذکر فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب انہیں بھی مشکل پیش آتی تو صرف اس مشکل کشا کو یاد کرتے تھے جو ہر غمزدہ کے لیے یہ اعلان عام کر رہا ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہیں وہ اعلان کرتا ہے ادعونی استجب لکم، ان
انسانیت کے فرد اول اور تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے انتہائی مشکل وقت میں اس مالک حقیقی کو پکار کر اپنی اولاد کو یہ سبق دیا کہ انسان کہلانے کے لائق صرف وہی ہوگا جو اپنے والد کے اس طریقے پر عمل کر کے اپنے خالق حقیقی کو پکار لے۔ آج رسمی دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والا کئی طبقے اپنے اپنے مشکل کشا بنا کر انسانیت کے متفقہ عقیدے کی چادر تار تھار کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں یا علی مشکل کشا کا نعرہ سو ہے تو کہیں یا رسول اللہ مشکل کشا کی صدا ہے۔ حالانکہ عقیدے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات کو حضرات انبیاء نے پکارا، جس ذات کو حضرات اولیاء نے پکارا، جس ذات کو بزرگان دین نے پکارا، اس ذات سے اپنے مصیبت اور پریشانی میں استعانت اور مدد کی اپیل کی جائے، چاہے اس کے نتیجے میں دنیا کے طعن و تشنیع کی ضربیں سہنی پڑ جائے۔ مگر کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اپنی در کا سوالی بنائے، غیروں ملنگوں تڑنگوں کے دروازوں پر جانے سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔